سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی حمد و ثنا کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر قرآن مجید کی فکر کے لیے نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد جمع ہونے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا یہ دنیا کے سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، کیونکہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے سامنے کوئی بیٹھ جائے اور قرآن مجید اس کے دل میں اتر جائے، تو جس کے دل میں قرآن اتر گیا، جس دل میں بھی، تو شیطان کی بادشاہت وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آج امت مسلمہ کے دل میں قرآن اتر جائے تو پھر شیطان ان کے اوپر ناچے گا نہیں، شیطان پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام رہ گئے۔ مساجد میں قرآن مجید کو لوگ آ کر کے سمجھنا نہیں چاہتے، ہم بورڈ پہ لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر رہنے والے بھی نہیں آتے کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ میں دل سے کہتا ہوں، میرے دل کی آواز ہے کہ اگر یہاں سارے 100 آدمی 200 آدمی ہو اور ایک آدمی، تو میرے لیے تو ایک آدمی کو پڑھانا اور 100 آدمی 200 کو پڑھانا تو برابر ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو جب اہمیت ہم دیں گے تب جا کر ہم بہت زیادہ کثیر تعداد میں جمع ہوں گے۔ اگر انہی لوگوں کے لیے اگر یہ آواز لگ جائے کہ آج مسجد نعمان میں پیٹرول جو ہے وہ 50 روپے لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے، اور اعلان کر دے یہاں سے نا، تو یہ نمازی حضرات یہاں سے نہیں جائیں گے، یہ وہ 50 روپے لیٹر کے لیے یہ بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس قرآن کے ذریعے سے ہی جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی، وہ چونکہ دل کی حقیقت کی دنیا میں اترا نہیں ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو دعا کریں ان سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے قبول فرما دے، ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے، اور ان کو سنانے والا اور ہمیں سننے والا بنا دے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ آیت میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ سورہ بقرہ کی ٹوٹل 286 آیات ہیں، اس میں صرف ایک آیت ہم لے رہے ہیں اور اس آیت کا نمبر ہے 185۔ دراصل جو ایک آیت 183 کی ہے
اس میں یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ آیت ہے. لیکن کیونکہ اس آیت کو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو زبردست سب کو سمرائز کر دیا ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں ترجمے کے ساتھ. آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے، ترجمہ سننے سمجھنے کے بعد آپ قرآن کو 10 بار بھی ختم کریں، لیکن اس آیت کو ختم نہیں کریں. اس آیت کو بار بار پڑھتے رہا کریں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے لوگوں میں. اور آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کے درمیان قادری صاحب موجود ہے، مبارک بخت صاحب موجود ہے، جن کو قرآن مجید کا پتہ ہے. آپ ان سے پوچھا کریں، معلومات کریں، سوال کریں، اور اس طرح امام صاحب سے معلومات کریں. یہ جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں ان کو پکڑیں، ان سے سوال کریں کہ یار ہمیں تو قرآن نہیں آتا، ہمیں سمجھایا کریں. تو اگر میں راستہ بھول گیا ہوں تو میں راستہ تو ان لوگوں سے معلوم کروں گا جن کو راستہ معلوم ہوگا. تو ہمارے علماء کرام کو راستہ معلوم ہے، ان سے معلومات کریں تاکہ قرآن مجید سے ہم جڑے رہیں. تو آج کا سبق ترجمے کے لحاظ سے کیا ہے، ہم پہلے ترجمہ بیان کریں گے. اس کا جو لفظی بامحاورہ ترجمہ ہے وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. جب آپ دیکھیں گے، آئیں گے، جائیں گے تو آپ اس ترجمے سے واقف رہیں گے. لیکن لفظی ترجمے کو دیکھیے. شہر رمضان، شہر کے معنی ہے مہینہ، مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ رمضان. الذی وہ مہینہ ہے وہ جو انزل، اس کا ترجمہ ہے نازل کیا گیا ہے. کیا نہیں ہے، نازل کیا گیا ہے. ہاں اگر یہ ہوتا انزلہ تو پھر ہم کہتے ہیں اس نے نازل کیا، اس نے نازل کیا. لیکن یہ کیا ہے، پیشے وائس ہے، اور یہ پاسٹ ایکٹیو ہے. یہ فرق ہے. فی ہے اس میں، یعنی اس مہینے میں. اور سورہ بقرہ کی شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. یہ اچھا کیا نازل کیا ہے؟ القرآن، یہی قرآن جو ہمارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے. مبارک ہے یا نہیں ہے نا؟ کیونکہ اس میں ایک رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو اگر رات اتنی مبارک ہے تو پورا مہینہ کتنی برکت والا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے قرآن مجید کی وجہ سے وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ ہدایت، ہدایت کے لیے. اچھا یہ 2 زبر لگ جائے نا تو ہر طرح کی ہدایت ہے اس میں، ہر طرح کی ہدایت. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر طرح کی ہدایت کہاں، کہ حکومت کیسے چلاؤ گے، گھر بار کیسے چلاؤ گے، لین دین کیسے کرو گے، کاروبار کیسے کرو گے، ایک دوسرے سے کیسے ملو گے، شادی بیاہ کیسے کرو گے. یہ پورا نظام اس کو کہتے ہیں طرح طرح کی ہدایت. یعنی منشور ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں. لے کے معنی ہوتا ہے لیے، لیے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں. اور ال کے معنی تمام، اور ناس کے معنی لوگوں. یعنی تمام لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. لوگوں کو ہدایت ملے گی کہاں سے؟ اور یہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے. آگے فرمایا وہ بینات، بین کہتے ہیں یہ 523 مرتبہ قرآن میں آیا. اور ایک سورت کا نام جو ہے البینہ بھی. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جن کو اللہ نے اپنا پیغام دیا ہے انہوں نے قوم کے سامنے کوئی اور بات نہیں کہی، یہ بات کہی ہے وما علینا الا البلاغ المبین. بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام صاف صاف آپ تک پہنچا رہے ہیں.
یہ صاف صاف پیغام، یعنی نبی اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہیں کرتا ہے، جو پیغام وحی کی صورت میں ملتا ہے وہی لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ ہے مبینات، اور کیا ہے؟ واضح ہے، مدلل ہے، اگر ہم یہ کہیں مفصل ہے، من الہدا، تمام تر ہدایات، تمام تر ہدایات، تمام کیا ہو گیا؟ all، ہدایات کس کی جمع ہے؟ اس کی جمع ہے، یہ ہدایت اور ہدا جمع ہے نا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں والفرقان، اور فرق کرنے والا، فمن شاہدہ، بس جو شخص شاہدہ موجود ہو یا پالے یا نصیب ہو جائے اس کو، منکم، تم میں سے، الشہرہ، اس مہینے میں، اس مہینے کو جو بھی اس مہینے میں موجود ہو، اس کو حاصل کر لے، پالے، اس کو یہ نصیب ہو جائے، تو بڑی نصیبوں کی بات ہے۔ تو اس کو چاہیے، فا کے معنی پھر، اور لام کے معنی لازم ہے، یا کے معنی یہ شخص کیا کرے؟ صوم، روزہ رکھ لے، اس کا، اس مہینے کا۔ اب یہ لفظ ایک نہیں ہے، فا علادہ ہے، لام علادہ ہے، یا علادہ ہے، سوم علادہ ہے، اور ہو علادہ ہے۔ لفظ اس کا اصل میں روٹ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ سوم۔ روزہ رکھنے والے کو ہم صائم کہتے ہیں، اور جس مہینے میں روزہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماہ صیام۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے دیکھیے، ومن کان مریضا، اور اگر وہ کوئی مریض، بیمار ہو، مریض ہو، یا کیا ہو، سفر پر ہو، تو وہ گنتی پوری کر لے، من ایام، دنوں میں سے۔ لیکن من ایام سے مراد یہ بھی ہے، من ایام، من کے نیچے جو زبر آئے، کوئی بھی دن، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعے کا دن رکھیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے، کسی بھی دن، یعنی ان روزوں کو کیا کرو، جو آنے والے دن ہیں، دنوں میں سے، اخر کے معنی دوسرے دنوں میں سے، یہ گنتی کیا کرو، پوری کرو، یعنی کمپلسری ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ اس میں اگر ایک سبجیکٹ جس طرح بی ای میں رہ جائے، بی ایس میں رہ جائے، تو وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس میں بھی اگر ایک دن آپ نے چھوڑ دیا اور کہا کہ میری روزے پورے ہو جائیں گے، نہیں، آپ نے مکمل کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، بکم، تمہارے ساتھ، آسانی کرنا، آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا ہے تمہارے ساتھ عسرت، یعنی سختی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ یہ گنتی کیا ہو جائے، تم پوری کر لو۔ واو کے معنی اور، لے کے معنی تاکہ، تا کے معنی تم، واو الف کے معنی سب، کملا کے معنی مکمل کرو۔
العدت آئی، یہ تمام گنتی، جو 30 روزے پورے کر لو تو تاکہ کیا کرو، اور پھر زبان پہ کیا کرو، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی. کیوں؟ اس بدلے میں بدلہ کیا ہے؟ ہداکم، جو نصیحت، جو ہدایت تمہیں مل گئی ہے پورے مہینے، تمہیں جو قرآن سے ہدایت مل گئی ہے، پورا مہینہ تم نے قرآن کو سنا ہے، تو وہ ہدایت ملنے کے بعد اب ہر جگہ اس پیغام کو آپ کرو. پھر آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم یہ کام کرو گے تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، تم شکر گزار بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندے چاہیے جو شکر گزار بنتے ہیں. اب ہم یہاں تک صرف پڑھیں گے، باقی مشکل ہے، یہاں تک آتے ہیں یا یہاں تک آ جائیں گے، یہاں تک آ جائیں گے تو پھر اس پروگرام کو انشاءاللہ آپ بار بار پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. لیکن پورا مہینہ اپنے رجسٹر میں اس کو لکھ لیں اور اس کو بار بار دیکھا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، جہاں جہاں آپ کے حلقہ احباب ہے، آپ کا پورا حلقہ ہے، وہاں تک یہ پیغام پہنچائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت کا کیا زبردست ایک نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مہینہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اب جب ہم کسی چیز کو برکت والا بناتے ہیں تو آپ زمزم کو تھوڑا سا قطرہ کیا کرتے، مٹکے میں ڈال لیتے اور کہیں اب اس پہ کیا آ گئی، برکت آ گئی. اسی طریقے سے تھوڑا سا نمک ملاتے ہیں تو آپ کے پورے جناب آٹے میں کیا ہو جاتا ہے، اس کی برکت آ جاتی ہے نا، پتہ چلتا ہے. حالانکہ اتنا تو نہیں ڈالتے، تھوڑا سا ڈالتے. تو اصل یہ ہے کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس لمحے یہ نازل ہوا ہے وہ لمحہ بڑا قیمتی بن گیا. یعنی اللہ خود فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اچھا، اس رات کو رات نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ لیلۃ القدر. کہ اس کی تقدیر تبدیل ہو گئی، رات کی تبدیل نہیں ہوئی، رات کی لوگوں کی تقدیر تبدیل ہو گئی. اس قرآن کے آنے کے بعد لوگوں کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گیا. وہ لوگ جو کسی کام کے نہیں تھے، جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، قرآن ان کے دل میں اتر گیا، دنیا کے اوپر ان کا نام نمایاں ہو گیا. ورنہ بلال کو کون جانتا تھا، سلمان کو کون جانتا تھا، عرب کے بہت سارے لوگ تھے جن کو نہیں جانتے تھے. لیکن قرآن مجید ان کے دل میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بابرکت بنا دیا. پھر ان کے درمیان جو محبت، جو قوت پیدا ہو گئی، ایک ایران کا رہنے والا ہے، ایک حبشہ کا رہنے والا ہے، ایک پتہ نہیں اور کہاں کا رہنے والے ہیں، سب مل کر کے ایسے شیر و شکر، ایسے محبت، ایسی محبت اور قوت ان کے اندر آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے ان صحابہ کرام کے اوپر خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے اندر، دلوں کے اندر الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ان کے دلوں میں الفت، محبت اور اخوت پیدا کر دی. آج امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے، امت مسلمہ کو قریب پر لانے کے لیے، امت مسلمہ کے اندر اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس سورس کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن مجید. جب ہم سب قرآن کے گرد جمع ہو جائیں گے تو ہمارے اندر سے فرقہ واریت کیا آ جائے گی، ہم ایک ہو جائیں گے.